بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی یہ جو ہماری ورک شاپ ہے یہ ہے ویلیو ایڈیشن کے متعلق. ہم ایک پروڈکٹ کو لیتے ہیں اور اس کو ویلیو ایڈ کر کے ویلیو ایک بہترین اس میں اضافہ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں. یہ ٹیچر کا مقصد ہے, یہ اسکول کا مقصد ہے. ویلیو ایڈیشن, ویلیو ایڈیشن ہے کیا, یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے کھیوڑا کی کان, ایک جہاں سے نمک نکلتا ہے. اس نمک کو وہ وہاں سے جب نکلتا ہے نا نمک, تو وہ بڑے بڑے بلاکس ہوتے ہیں, ڈھیلے ہوتے ہیں بڑے بڑے, جو کہ ٹرکوں میں لاد کے جو ہے مختلف جگہوں پہ پہنچا دیے جاتے ہیں. اور کھیوڑا میں ہمارا ایک وزٹ بھی گیا تھا ادھر. آپ نے دیکھا تھا کہ راستے میں کس طرح ڈھیر فضول نمک کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے. کئی کوئی اس کی مطلب کہ پرائس لیس تھا, کوئی مطلب قیمت ہی نہیں اس کی, لوگ ایسے ہی مطلب وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب اس نمک کو جب ریفائن کیا جاتا ہے, فیکٹریوں میں لایا جاتا ہے, تو اس کو پیکنگ کی جاتی ہے, تو وہی جو نمک 1-2 روپے کا ہوتا ہے وہ آپ کو 100 روپے میں ملنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب یہی نمک جو کھیوڑے کا پنک نمک سالٹ ہے, یہ پنک سالٹ جب جاتا ہے نا انڈیا میں, تو انڈیا والے اس کو مختلف ظروف کی شکل دیتے ہیں, ڈیکوریشن پیسز بناتے ہیں. اچھا, وہ ڈیکوریشن پیس جو پنک سالٹ کے ہیں ان کے متعلق کچھ ان کی طبی جو فوائد ہے وہ ہیں. وہ یہ ہے کہ طب میں کہتے ہیں کہ جس گھر میں وہ یا جس کمرے میں وہ نمک والا ظروف یا ڈیکوریشن پیس پڑا ہو, تو وہاں بہت سارے جو جرمز ہیں وہ نہیں آتے, بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اور کچھ تو ایسی سپرسٹیشن ہے وہاں جنات وغیرہ بھی نہیں آتے, یہ بھی مطلب ایک خیال کیا جاتا ہے. تو اچھا, وہ ایک پیس جو ہوتا ہے وہ نمک کا, چلے جی آپ کہہ لیں کہ کوئی آدھے کلو کا ہوگا یا کچھ گرام کا ہی ہوتا ہے, 500 گرام کا. وہ 500 گرام کا نمک جو ہے وہ 50 پیسے یا 70 پیسے یا 1 روپے میں کھیوڑا سے نکلا ہوتا ہے. جب اس کی اس کو مطلب وہ ڈیکوریشن پیس بنایا جاتا ہے اور یورپ میں بیچا جاتا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے 5 یورو کا. وہ 5 یورو کتنے ہو گئے, اگر 200 روپے کا بھی یورو لگائے تو وہ 1000 روپے کا بن گیا. وہ ایک جو تھا کتنے 50 پیسے یا 1 روپے کا نمبر جو تھا وہ کتنے کا, کتنی ویلیو ایڈیشن ہوئی, 999 روپے, 999 روپے اس میں ویلیو ایڈیشن ہو گئی. یہ ٹیچرز بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ جب بچہ آتا ہے, میں نے اکثر کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے, را ہوتا ہے. آپ نے اس کو ویلیو ایڈ کرنا ہوتا ہے, اس کو سکھانا ہوتا ہے, اس کو ایک بہترین شہری بنانا ہوتا ہے, اور ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو مفید شہری بنا کر آگے مارکیٹ میں بھیج دینا, آگے بھیج دینا. اسی طرح آپ کے لیے بھی ضروری ہے, یعنی ہمارے لیے ٹیچرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی صلاحیتوں کو ریفائن کریں. تو جب اپنی صلاحیتوں کو انہانس کریں گے, ریفائن کریں گے, تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. تو محنت جو ہے وہ بیسک پوائنٹ ہے, تکلیف برداشت کرنا جو ہے وہ بیسک پوائنٹ ہے کسی بھی ویلیو ایڈیشن کے لیے. وہ ایک مثال میں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ آ جائے کہ ایک پتھر تراش تھا, وہ کسی جنگل سے گزر رہا تھا, تو اس نے دیکھا ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے. تو آپ اس کو پتھر دیکھتے ہی نا اس نے کہا اس کی تو بہت زبردست مورتی بنے گی, تو میں ادھر نا تھوڑا ٹائم لگاتا ہوں اور ایک مورتی بنا دیتا ہوں, یہ فضول پتھر پڑا ہوا ہے. اس نے اپنے اوزار نکالے, اس پتھر کو یہ کبھی اس نے ٹھوکر لگائی تو وہ پتھر کے اندر سے آواز ہے کہ نانا میں جس حالت میں ہوں مجھے اسی حالت میں رہنے دو, میرے اوپر کوئی تجربہ نہ کرے, میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھوڑی چینیوں کی جو آپ کرنے لگے ہیں. اس نے اپنا وہ سامان ڈالا ہوتا ہے, آگے گیا تو پھر اس کو اسی طرح کا ایک اور پتھر ملا. اس کو اپنی عادت سے مجبور تھا کیونکہ وہ پتھر تراش تھا. وہ پتھر کا سائز دیکھا اور اس نے کہا یہ واو, یہ تو بہت ہی زبردست ماسٹر پیس بنے گا, میں نا اب اس کو تراشتا ہوں. اب نے اس نے پھر اپنا سامان نکالا اور اس کی تراش شروع کر دی, آواز کوئی نہ آئی. اس نے تھوڑی دیر میں نا اس پہ اپنا وہ کام کیا اور اس کو بہترین ایک مورتی بنائی, اور بڑا خوش ہوا وہ بھی, اور وہ دیکھنے میں بڑی مطلب گڈ لکنگ ایک تصویر بن گئی. اب وہ آگے ایک گاؤں میں جاتا ہے, وہاں
جب گاؤں میں جاتا ہے تو گاؤں والے اسے کہتے ہیں کہ آپ پتھر تراش ہو، آپ مورتی بنانے والے ہو، ہم نے نیا نیا مندر بنایا ہے ایک، تو آپ ایسا کریں کہ اس مندر میں ایک مورتی بنا دیں۔ اس نے کہا مورتی تو بنی ہوئی ہے، بس لگا کے رکھنی ہے آپ نے۔ تو وہ سب کو لے کے گیا، وہ جو مورتی بنا کے آیا تھا پتھر کی، تو اس نے اس کو اٹھایا اور مورتی کو ادھر رکھ دیا۔ اب سب کہتے ہیں کہ یہاں ایک پتھر اور چاہیے ہمیں۔ اس نے کہا ایک پتھر بھی پڑا ہوا، وہ پتھر کے وہ بھی لا کے ادھر رکھ دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ عبادات شروع ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں مورتی کے گلے میں ہار تھے، مورتی کے آگے مطلب وہ اپنا نذرانے آ رہے تھے، اور جو دوسرا پتھر تھا وہ ویسے ہی وہاں پتھر کا پتھر ہی تھا، اس کی طرف کوئی جا بھی نہیں رہا تھا، اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اس کی طرف دھیان بھی نہیں۔ اب کیا ہوا کیا تھا، وہ مورتی بھی ایک پتھر ہی تھا، لیکن اس پہ پتھر تراش جو تھا اس کی محنت لگی تھی، اور اس پتھر نے تکلیف سہی تھی، تراش خراش کے تھوڑے کھائے تھے، اس کو چھینیوں سے چھیلا گیا تھا، اس پتھر کے اوپر بہت ضربیں لگائی گئی تھی، اور پھر وہ مورتی بنا، اور مورتی بن کے پھر اس پہ چڑھاوے چڑھ رہے تھے، اس کا احترام تھا، اس کی تکریم تھی، اس کو مطلب وہ اپنے جس طرح کا مذہب میں جو کوئی کرتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ تکلیف کے بغیر جو پتھر پڑا ہوا ہے، جس نے کہا کہ نام ہے مجھے نہ چھیڑنا، اب آپ ویلیو ایڈیشن کا مقصد سمجھ لیتے ہوں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی پتھر کی طرح پڑے رہے اور آپ کی طرف کوئی دیکھے ہی نہ، تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تکلیف سہنے کی، پھر آپ کو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مورتی بنے اور آپ کی تکریم ہو، آپ کی طرف دیکھا جائے، آپ کی تقلید کی جائے، تو پھر تکلیف سہنا پڑتی ہے۔ قابل تقلید لوگ وہی ہوتے ہیں جو وقت کے تھوڑے کھاتے ہیں، جو تکالیف کے نشتر کھاتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ جا کے ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں ویلیو ایڈیشن کی قدر ہوتی ہے، وہ اپنی وہ قیمت، اپنی وہ مقام میں اتنا اضافہ کر لیتے ہیں۔ بینگ ٹیچرز ہمیں بہت ضروری ہے کہ دن بدن اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، اپنی ویلیو ایڈیشن کریں، اپنی جو تجربات ہیں اس کے ساتھ ساتھ نئی مہارتیں سیکھیں، نیا جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس کے مطابق رکھیں اس کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور وقت بہت آگے نکل جائے تو پھر ہم اسی پتھر کی طرح رہ جائیں جو ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے اور اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اور اس کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہمارے بچے ہیں ان کو چیزیں یہ سکھائیں کہ ان کو ایک مورتی کی طرح بننا ہے، ان کو تکلیفیں برداشت کرنی ہے، اپنے آرام جو ہے اس کو تھوڑا سا قربان کرنا ہے، اور جب وہ اپنے آرام کو قربان کریں گے ان پر وقت جو ہے وہ اپنے نقش جو ہے وہ ثبت کرے گا تو ان میں ویلیو ایڈیشن ہوگی اور وہ بھی پھر بہترین انسان بنیں گے، بہترین قوم کے سالار بنیں گے، بہترین قوم کے معمار بنیں گے۔ آج اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین قوم کی تشکیل دینی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔